نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ نماز عیدین کے مسائل۔ عیدین یعنی دونوں عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اب یہ جو چیپٹر ہے آپ کا، اس میں عیدوں سے متعلق یا عیدین سے متعلق تمام کرنے والے کام بہت زیادہ واضح کر کے بتائے گئے ہیں۔ آپ کو اس کو غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور پھر کوشش کر کے ان تمام کاموں کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ عید کے روز غسل کرنا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس روز جمعہ کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا جو شخص جمعے کے لیے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے، اگر خوشبو میسر ہو تو وہ خوشبو لگائے اور مسواک بھی کرے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اب یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ عید کے روز غسل کرنا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا مستحب ہے، لیکن جو آپ نے حدیث پڑھی اس میں جمعے کے دن کی بات بتائی گئی ہے۔ تو جس طرح جمعہ ہمارے لیے عید کا دن کہا گیا ہے، لیکن ہماری اصل عیدیں کون سی ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو اس کے اعتبار سے ان دونوں عیدوں پر بھی خوشبو کا، مسواک کا اور غسل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو بھی عمل مستحب ہے وہ ہمارے لیے فرض کا درجہ ہی رکھتا ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ عید کے روز اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز سرخ داریوں والی چادر پہنا کرتے تھے، اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز ایک مخصوص لباس پہنا کرتے تھے، سرخ داریوں والی چادر۔ لیکن یہاں یہ نہیں بتایا کہ نیا لباس پہننا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس نیا، بالکل نیا نہ بھی ہو لیکن صاف ستھرا، اچھا اور دھلا ہوا لباس ہو تو آپ وہ بھی پہن سکتے ہیں، لیکن عید کے روز اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھجوریں کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تاک کھاتے تھے۔ تاک یعنی 1، 3، 5۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عید الفطر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے کا کیا عمل تھا کہ نماز کے لیے جانے سے پہلے کھجوریں کھاتے تھے، یعنی میٹھی چیز کھاتے تھے، تو یہ سنت ہے۔ لیکن عید الاضحیٰ میں ان کا کیا عمل تھا کہ عید الاضحیٰ کے روز اپنی قربانی کا گوشت پکا کر کھانا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز کھائے بغیر گھر سے نہیں نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے روز نماز عید سے پہلے کوئی چیز تناول نہ فرماتے تھے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اب دونوں عیدوں کا کیا فرق ہے کہ جب آپ عید الفطر کی نماز پڑھنے جائیں تو پہلے کھجوریں کھائیں، عیدگاہ جب پہنچیں تو وہاں کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس کھجوریں ہوں تو وہاں لوگوں میں تقسیم کریں۔ آپ خود بھی اس سنت پر عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی سنت پر عمل کروائیں گے، تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن عید الاضحیٰ میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کھائے پیے بغیر پہلے نماز کے لیے جاتے تھے، نماز سے واپس آ کر قربانی کرتے تھے اور اس کے بعد پھر اسی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ نماز عید بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے، یعنی عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے۔ نماز عید کے لیے خواتین کو بھی عیدگاہ میں جانا چاہیے۔
حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ میں لائے تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حیض والی عورتوں کو بھی اس وقت کی دعاؤں کا جو اثر ہے اس سے محروم نہیں رکھا گیا، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عید کی نماز کے بعد سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس سے خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس لیے حیض والی عورتوں کو بھی اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ نماز عید کے لیے پیدل جانا اور واپس آنا سنت ہے، لیکن اگر پاسبل نہ ہو یعنی اگر مسجد دور ہو تو سواری پر بھی جانے میں کوئی منع نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس تشریف لاتے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے بکثرت تکبیریں کہنا سنت ہے۔ عید الفطر میں امام کے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھنے تک تکبیریں کہتے رہنا چاہیے۔ ہم وہاں عیدگاہ میں جاتے ہیں اور جب تک امام ممبر پر تشریف نہیں لاتے، خطبہ شروع نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہمیں مستقل تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب یہاں یہ ایک بات بتائی گئی ہے کہ عیدگاہ جاتے ہوئے بکثرت تکبیریں کہنا سنت ہے۔ اس کو آپ اگر تھوڑا سا لفظوں کو چینج کر لیں، آثار صحابہ لکھ دیجئے۔ تکبیریں کہنا آثار صحابہ میں سے ہے، کیونکہ آپ اس میں بتائی گئی وضاحت پڑھیں گے، اس میں بھی آپ کو صحابی کا عمل ملے گا، اور سنت کے جو الفاظ ہیں وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں تکبیرات کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لیکن عمل کنہوں نے کیا؟ صحابہ کرام نے، کیونکہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے، اور ان کا ہر عمل یعنی صحابہ کرام کا ہر عمل ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ اس کی وضاحت دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عید کے دن صبح صبح سورج نکلتے ہی عیدگاہ تشریف لے جاتے اور عیدگاہ تک تکبیریں کہتے جاتے، پھر عیدگاہ میں بھی تکبیریں کہتے رہتے، یہاں تک کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا تو تکبیریں پڑھنا چھوڑ دیتے۔ اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر تشریق کے تمام دنوں میں کثرت سے تکبیریں کہنی چاہیے۔ 11، 12 اور 13 جو ہے وہ ایام تشریق ہیں، اس میں بھی تکبیرات کہتے رہنا چاہیے۔ عید الفطر کا صرف ایک دن ہے، لیکن عید الاضحیٰ کے 4 دن۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تشریق کے تمام دنوں میں نمازوں کے بعد اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلس میں اور چلتے پھرتے تکبیریں کہا کرتے تھے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ چاہے ہم کسی بھی کام میں مصروف ہوں، قربانی کرنا اور پھر اس کی تقسیم کرنا، لیکن تکبیرات کہنا نہ بھولیں۔ پھر مسنون تکبیر کے الفاظ درج ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ میں یہ تکبیر پڑھا کرتے تھے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ آپ خود بھی تکبیرات پڑھیں گے، اور آج کل آپ دیکھتے ہیں موبائل میں لوگ بہت زیادہ ان کو فارورڈ بھی کرتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ عید کے دن صبح صبح یہ تکبیرات بلند آواز میں موبائل میں پلے کر دیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو گھر میں چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، سب لوگ آپ کے ساتھ ساتھ تکبیرات میں شامل ہو جائیں گے۔ ایسا کیوں کرنا چاہیے، یعنی تکبیرات کیوں پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خوشی کا موقع ہمیں دیا ہے، اور خوشی کا جو آغاز ہے وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی خوشی کا موقع ملے تو اللہ کی تکبیرات ضرور بلند کیا کریں۔ عیدین کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے۔ عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ خود عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ روانہ ہوئے تو امام کے دیر کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا، ہم لوگ تو اس وقت نماز پڑھ کر فارغ بھی ہو جایا کرتے تھے، اور وہ اشراق کا وقت تھا۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عیدین کی جو نمازیں ہیں اس میں تاخیر کرنا ناپسندیدہ ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز جلد اور عید الفطر کی نماز نسبتاً دیر سے پڑھنا مسنون ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں آپ کو
واپس آ کر پھر قربانی بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو عید الاضحیٰ کی نماز پہلے پڑھی جاتی ہے بنسبت عید الفطر کی نماز کے۔ حضرت ابو الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی گورنر عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو تحریری طور پر یہ ہدایت فرمائی، عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھو اور عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھو اور لوگوں کو خطبے میں نیکی کی نصیحت کرو۔ اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر جو بات ہے عید کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے، تو صرف نمازوں میں ہی نہیں یا صرف عید کی نماز میں ہی نہیں بلکہ ہمیں اپنے عام روٹین میں بھی چیک کرنا چاہیے کہ جو صبح کا وقت ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ جلدی اٹھیں اور اپنے کاموں کا آغاز کر دیں۔ ہمارے یہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے، ہر کام رات کے وقت یا تاخیر سے، جبکہ صبح کے وقت میں برکت ہے۔ کھلے میدان میں نماز پڑھنے کے لیے سترہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز یا کوئی دوسری نماز کھلے میدان میں ادا فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھالا گاڑ دیا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے نماز ادا فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ بھالا گاڑ دیا جاتا تھا یعنی لوہے کی کوئی راڈ یا کوئی لکڑی کی سٹک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گاڑ دی جاتی تھی، اور امام کا جو سترہ ہوتا ہے وہ مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے، عید الفطر کی نماز 2 رکعت ہے، مسافر کی نماز 2 رکعت ہے، جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے، اور یہ مکمل نماز ہے، کم نہیں۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے، یعنی ان دنوں میں 2 رکعت نماز ہی پڑھی جاتی ہے۔ مسافر کی نماز 2 رکعت ہے، یعنی تو مقیم کے لیے تو 4 رکعت ہے لیکن مسافر کے لیے قصر کر کے 2 رکعت کر دی جاتی ہے، لیکن یہ کم نہیں، یہ نماز مکمل ہے۔ نماز عید کے لیے اذان ہے نہ اقامت، یعنی نہ ہی اذان ہوتی ہے اور نہ ہی عید کی نماز کے لیے اقامت۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1-2 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ عیدین کی نماز اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ نماز عید سے پہلے کوئی نہ اذان ہوتی ہے اور نہ اقامت۔ عیدین کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز عیدین خطبے سے پہلے ادا فرماتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عیدین کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ ہوتا ہے، جبکہ جمعہ کی نماز میں پہلے خطبہ اور پھر نماز ہوتی ہے۔ عیدین کی نماز میں 12 تکبیریں مسنون ہیں۔ پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے 5 تکبیریں کہنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نمازیں پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ اسے مالک نے روایت کیا ہے۔ یعنی کتنی تکبیرات ہوتی ہیں عید کی نماز میں؟ 12 تکبیرات مسنون ہیں۔ پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے 5۔ نماز عید کی زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے، یعنی رفع یدین کرتے تھے۔ نماز عیدین کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین اور نماز جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پہلی رکعت میں اور هل اتاک حدیث الغاشیہ دوسری رکعت میں پڑھتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ اور کہاں پڑھی جاتی ہے؟ وتر میں
کون سی رکعت میں؟ پہلی رکعت میں. یاد ہے سب کو؟ سورۃ الغاشیہ کیوں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس میں قیامت کا اور آخرت کا ذکر ہے، تو یہ خوشی کے موقع پر عید کے دن یہ سورت کیوں پڑھا کرتے تھے؟ بالکل، ہر موقع پر اپنی آخرت کو یاد رکھنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اجتماع ہوتا تھا یا لوگوں کی مجلس ہوتی تھی، جہاں زیادہ لوگ ہوتے تھے وہاں آخرت کے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی درس یا پیغام دیا کرتے تھے. تو عید کے دن بھی خوشیوں کا دن ہے، لیکن اپنی آخرت کو ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے. نماز عید سے پہلے یا بعد کوئی نفل یا سنت نماز نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے روز گھر سے نکلے، 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اس سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں پڑھی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. نماز عید کے بعد تقبل اللہ منا و منکا کے الفاظ سے ایک دوسرے کے اعمال صالحہ کی قبولیت کی دعا مانگنا درست ہے. حضرت جبیر بن نذیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عید کے روز جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا و منکا کہتے. اسے ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے. تقبل اللہ منا و منکا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اللہ تم سے بھی اور ہم سے بھی تمہاری نیکیوں کو بھی قبول فرمائے اور ہماری نیکیوں کو بھی قبول فرمائے. عید کی نماز کے بعد جب سب ملتے ہیں آپس میں تو کہتے ہیں ایک دوسرے کو، کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دعا قبول فرما لے. عید گاہ جانے اور آنے کا راستہ بدلنا سنت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز عیدگاہ میں آنے جانے کا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. کیوں کرتے تھے ایسا، آنے جانے کا راستہ تبدیل؟ آثار بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں ہم قدم رکھتے ہیں ہمارے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ راستے میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے اور آنے کا راستہ بدلتے تھے کہ ہر طرف سے فرشتے دعائیں کریں. اگر جمعہ کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں، لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعہ کی بجائے صرف نماز ظہر ادا کی جائے تو بھی درست ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں، ایک عید دوسرا جمعہ اکٹھی ہو گئی ہیں. جو چاہے اس کے لیے جمعہ کے بدلے عید ہی کافی ہے، لیکن ہم دونوں یعنی جمعہ اور عید ادا کریں گے. اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اب اگر جمعے کے روز عید آ جائے تو 2 خطبے ہو جاتے ہیں اور 2 نمازیں ہو جاتی ہیں، نماز جمعہ بھی اور نماز عید بھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے، یا ہمارے دین میں اس بات کی اجازت ہے کہ اگر ہم عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس صورت میں ضروری نہیں کہ آپ جمعے کی نماز بھی ادا کریں. اب جو چاہے وہ پڑھے اور جو چاہے وہ صرف ظہر ادا کر لے. ابر کی وجہ سے شوال کا چاند نہ دکھائی دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے. اگر چاند کی اطلاع زوال سے پہلے مل جائے تو نماز عید اسی روز ادا کر لینی چاہیے. اگر زوال کے بعد اطلاع ملے تو نماز عید دوسرے روز ادا کی جائے گی. حضرت ابو عمیر بن انس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے چچاؤں سے جو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے روایت کرتے ہیں کہ بعض سوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ روز شوال کا چاند دیکھا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا کہ وہ روزہ توڑ دیں اور فرمایا کل صبح نماز عید کے لیے عیدگاہ آئیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اگر چاند کی اطلاع زوال سے قبل ملے روزہ توڑ دیا جائے گا اور نماز عید اسی روز ہوگی. لیکن اگر زوال کے بعد ملے یعنی دوپہر کے بعد ملتی ہے چاند کی اطلاع، اس صورت میں روزہ تو توڑ دیا جائے گا لیکن نماز عید دوسرے دن صبح ادا کرنی ہوگی. اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے تو اسے 2 رکعت تنہا ادا کر لینی چاہیے. کسی بھی وجہ سے اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ راستے میں لیٹ ہو جائے اور نماز مس ہو جائے، یا کوئی جا ہی نہ سکے، کسی کے پاس جانے کا ساتھ انتظام نہ ہو، کوئی لے جانے والا نہ ہو،
تو اس صورت میں گھر میں بھی تنہا 2 رکعتیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ گاؤں میں بھی نماز عید پڑھنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو زاویہ گاؤں میں نماز پڑھانے کا حکم دیا، تو ابن ابی عتبہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں اور بیٹوں کو جمع کیا اور سب نے شہر والوں کو تکبیر کی طرح تکبیر اور نماز کی طرح نماز پڑھی، اور اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا گاؤں کے لوگ عید کے روز جمع ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھیں جس طرح امام پڑھتا ہے۔ اور عطا رحمہ اللہ نے کہا جب کسی کی نماز فوت ہو جائے تو وہ 2 رکعت نماز ادا کر لے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عید کے روز روزہ رکھنا منع ہے، پڑھ چکے ہیں یہ آپ۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں روزہ رکھنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ اس دن کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں، خوشی منانے کے دن ہوتے ہیں، لیکن عید الفطر کے دوسرے روز سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ شوال کے 6 روزے چاہیں تو دوسرا دن رکھیں، چاہے تو پورا مہینہ ہے 6 روزے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن عید الاضحیٰ کے 4 دن تک روزے نہیں رکھے جا سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیپٹر ہمارا مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔